تھوڑا سا ایکڈیمک انداز میں تھوڑا کمپیریزن کر کے ہمیں بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں مسیح موعود ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے اور جو درست اسلامی تعلیمات ہیں مسیح موعود کی آمد کے حوالے سے، اس میں کیا فرق ہے؟ وسیم بھائی یہ بڑا دلچسپ ایک موضوع ہے. میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا ہر سوال جو ہے نا جی وہ ایک گھنٹے کی گفتگو کا متقاضی ہے، لیکن بہرحال آپ کا ہم احترام کرتے ہوئے اس کو مختصر عرض میں عرض کرتا ہوں. آپ کسی بھی قادیانی سے مناظرہ کرنے جائیں تو قادیانی یم آ جاتا ہے. وہ قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کو ڈرانے کے لیے کہتا ہے جی کہ ہم نے جو مناظرہ کرنا نا وہ ہم نے قرآن مجید سے باہر نہیں جانا. اچھا، میرے ساتھ بھی ایسا کئی دفعہ ہوا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کون سا قرآن مجید، ہمارے والا یا آپ والا؟ اچھا، اس پہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ان کا اپنا قرآن مجید کا تذکرہ جس میں وہ مرزا قادیانی کی ساری اپنا جی حضرت قرآن مجید میں یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید سے باہر نہ آئیں، قرآن مجید میں تو مسیح موعود کا لفظ ہی نہیں ہے. اچھا، اب احادیث مبارکہ میں جو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ لمبی حدیث ہے. اس حدیث میں جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت باتیں فرمائی، اینڈ اس پہ یہ لگا کہ حضرت جو نام لیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، ان کے ساتھ حضرت مہدی ہوں گے، مقام لد پہ قتل کریں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، فوت ہوں گے، اور وہ گنبد خضرا کے نیچے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے وہاں پہ وہ دفن ہوں گے. یہ بہت تفصیل اس میں موجود ہے. میں مختصر کرتا ہوں. انگریزوں نے کہا یار کہ یہ جو لکھا کہ ان کے آنے سے حدیث پاک میں ہے کہ آل اوور دا ورلڈ، دجال کے قتل ہونے کے بعد آل اوور دا ورلڈ تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی. جب تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی تو جہاد کس سے کرنا ہے؟ تو جہاد ختم ہو جائے گا. انگریزوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو یہ بات کہے کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، مسیح موعود آئیں گے، تو حضرت وہ اپنا ان کے آنے سے جہاد ختم ہو جائے گا. انہوں نے باقی چیزیں چھوڑ دی. اس آدمی کو تیار کیا، اس نے کہا جی میں عیسیٰ علیہ السلام. اسے پوچھا تم عیسیٰ کس طرح ہو؟ تمہارا نام تو مرزا قادیانی، تمہاری والدہ کا نام چراغ بی بی، ان کی والدہ کا نام مریم، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام غلام مرتضیٰ. تو نشانی تو پوری نہ ہوئی. حضرت ایمانداری کی بات ہے، یہ ایک مراکی آدمی تھا. جو مراکی آدمی ہوتا ہے نا، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ اس بیچارے کو مراکی آدمی کو ایک اس کو گیس چڑھتی ہے دماغ کو. سے کیا مراد؟ یہ مراک کا ایک مرض ہوتا ہے حضرت، مراک کا. تو اس میں وہ آدمی نبی اور رسول اور اللہ کا دعویٰ کرنے والا، یہ ساری چیزیں مرزا کے لٹریچر میں موجود ہیں. اب اس نے کہا جی کہ میں اس نے کہا جو آپ تو مسیح ہے ہی. اب حضرت اس نے ایک لفظ کہا، میں اس پروگرام کی وسادت سے ہاتھ جوڑ کے قادیانی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یار ہمارا مسئلہ بھی حل کریں. کہ مرزا قادیانی نے کہا اگر قرآن مجید نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. پھر کہا جو جھوٹ بولتا ہے اس کا اعتبار نہیں رہتا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ لانتی ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ گوں کھاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے. یہ مرزا قادیانی کے الفاظ. اب آپ مجھے بتائیں قرآن مجید کی کس سورت، کس آیت، کس سپارے میں موجود ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کا نام رکھا ہو؟ حضرت کہاں کہاں رونا روئیں. ساری دنیا پہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں. آپ پوچھیں کسی قادیانی سے کہ جو اس پہ وحی لے کے آتا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. اب یہ نام سن کے آپ حیران ہوں گے. روحانی خزائن جو ان کا والیوم ہے، اگر قادیانی حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، نکالیں اس کا 19 نمبر والیوم اور اس کا پیج نمبر 51 نکالیں. دیکھیں کیا لکھا ہے. مرزا قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹر کورس کیا، نعوذ باللہ، جس کے نتیجے میں میں پریگننٹ ہوا. میری 10 مہینے پریگننسی رہی، مجھے درد ذیل ہوا، کھجوروں کا تنا وہ میں نے ہلایا. اس کے بعد میرے میں سے ڈلیوری ہوئی، میرے میں سے میں نکلا، میں عیسیٰ علیہ السلام. کیا سٹوپڈ کہانی انہوں نے بنائی ہے. یہ تو بالکل واہیات گفتگو. اس کے بعد اب ان سے بات کریں. وہ کہتے دیکھیں سکولر بیٹھے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک علیحدہ شخصیت ہیں اور حضرت مہدی علیحدہ شخصیت ہیں. ان کا احادیث مبارکہ میں 14 صدیوں میں جو لٹریچر ہمارا ہے ان کے علیحدہ علیحدہ روٹس ہیں، ان کی نشانیاں، ان کے فرائض. اب حضرت یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی، یہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت یہ کہتے ہیں ایک شخصیت کا نام ہے. ان سے پوچھا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا دجال کو مقام لد پہ، تو آپ تو کہیں مقام لد پہ گئے نہیں. کہتا مقام لد سے مراد لدھیانہ ہے، وہاں میری ایک بندے سے بحث ہوئی تھی، لد سے مراد. اسے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب
عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور 2 چادریں زرد رنگ کی ان کی ہوگی، ایک چادر ایک تہبند زرد رنگ کی. آپ نے تو کبھی زرد رنگ کی کہتا چادروں سے مراد، زرد رنگ سے مراد ہوتا ہے بیماریاں. ایک مجھے آنکھیں پیلی ہیں، ایک مجھے پیلے رنگ کا پیشاب آتا ہے، یہ بیماریاں. حضرت وہ آپ ان سے بحث ہی نہیں کر سکتے. آپ وہ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو انہوں نے فرما دیا یہ تو فراڈیہ. دیکھیں جو انہوں نے آنا ہے ان کا نام عیسیٰ، ان کی والدہ کا نام مریم، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بھئی تمہارا تعلق ہی نہیں. کہتے جی وہ فوت ہو گئے ہیں. ہم نے کہا قبر کدھر؟ کہتے یہ ساتھ ہی سیالکوٹ سے آگے جائیں، کشمیر اسیری نگر میں محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے. کوئی دنیا میں ایک کرسچن بھی ایسا ہے جو کہتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں دفن ہے؟ سارا بنیاد جھوٹ پہ. جنہوں نے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو آنا ہے. خط کسی کا تھا، ڈاکیا محلے میں آیا، اس نے کہا یار یہ خط ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ باہر نکلا، اس نے کہا جی میرا خط ہے. تمہارا خط کس طرح ہو گیا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ میں عیسیٰ ہوں؟ یہ سارا اس میں ایک فراڈ، دھوکہ دہی پہ مبنی ہے. نہ وہ مسیح موعود ہے نہ اس کا. اب دیکھیں نا وہ کہ بھئی اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. بھئی آپ کا نام رکھا ہی نہیں ابن مریم، پھر اس کے یہ کہنا کہ میں پریگننٹ ہوں میرے میں سے نیا نکلا، عجیب مطلب ہے. یہ مسیح انہونی سی باتیں جی بالکل یہ تصور ہی نہیں ہے. جنہوں نے آنا وہ احادیث مبارکہ میں ان کی پوری نشانیاں، ہر چیز، وہ روٹ ہے دمشق مرکزی جامع مسجد، مطلب وہ سارا ایک چیز ہے. تو یہ صرف جہاد کو ختم کرنے کا ایک وہ جو انگریز تھا اسے چاہیے تھا، اس نے کہا جی میں وہ عیسیٰ علیہ السلام